بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ اپنے اندر بے شمار فیوز و برکات رکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مبارک سورت کا ایک خاص عمل بتانے جا رہے ہیں، جو کہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے۔ عمل بہت ہی قیمتی اور مجرب ہے، جس کو آپ یقین کامل کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروا لیں گے۔ یہ خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور جمعے کے دن کی کن خاص گھڑیوں میں کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ مختصر سی ہے، بروایت بخاری شریف۔ اسی حوالے سے ایک روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے، بروایت مسلم۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے، بروایت مسند احمد۔ مذکورہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے دو وقتوں کی تجدید کی ہے۔ ایک، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، دوسرا غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ قبولیت کی ان گھڑیوں کو تلاش کریں، ان کو ڈھونڈیں اور ان گھڑیوں میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفاعت کے لیے کہ اپنی امت کی آسانی کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ کن گھڑیوں میں دعا کرو گے تو قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان گھڑیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ انہی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی میں کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بتلائے گئے اوقات میں کریں اور اللہ سے اپنے مسائل حل کروائیں، اپنی حاجتیں پوری کرائیں۔ ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، لیکن ہم اللہ کی طرف اس وقت رجوع کرتے ہیں جب ہم کسی بڑے مسئلے میں پھنستے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ کو جس وقت بھی پکارا، اللہ تو اپنے بندے کی سنتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اب میرے در پر کیوں آئے ہو، بلکہ جب اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر حاجت میں اللہ ہی سے رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی تو حاجت روا ہے۔ آئیے آپ کو اب بتاتے ہیں کہ آپ نے جمعے کا یہ خاص وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور یاد رہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو قرآن پاک میسر ہو، کیونکہ آپ نے اس عمل میں قرآن پاک سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود امی وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب آپ اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت کے بعد 10 مرتبہ
اس آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ جتنی بار بھی سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا، آپ نے اس آیت کے بعد 10 مرتبہ بتلائی گئی آیت کو پڑھنا ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور اس آیت کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے، جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے سورہ رحمان کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت 31 مرتبہ آئی ہے، اور آپ نے ہر بار اس آیت کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے سورہ رحمان کے ختم تک اس آیت کی 310 تعداد مکمل ہو جائے گی۔ دوستو، جب سورہ رحمان کی بتلائے گئے طریقے پر تلاوت مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ درود امی کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اس کے بعد دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 101 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور یاد رہے کہ دعا کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مانگیں، اور دعا رسمی دعا نہیں ہونی چاہیے بلکہ حقیقی معنوں میں دعا ہونی چاہیے۔ حقیقی دعا کون سی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کو مختصراً واقعہ سنائے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مسجد کے باہر ایک نابینا شخص ایک عرصے سے بھیک مانگتا تھا، اور اس کے بھیک مانگنے کا انداز یہ تھا کہ وہ یہ دعائیہ کلمات دہراتا رہتا، اے اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے۔ انہی کلمات کی وہ صدائیں لگاتا رہتا، اور اتفاقاً وقت کا بادشاہ بھی اس مسجد میں وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے جاتا رہتا تھا۔ بادشاہ کو اس شخص کے اس انداز سے کوفت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص اللہ سے اتنے عرصے سے مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں دل سے نہیں مانگ رہا۔ ایک دن اس نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس شخص کو کہا کہ اگر آج میرے مسجد سے باہر آنے تک تمہاری آنکھوں کی روشنی نہ آئی تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ اب جب اس بندے کی جان پر پڑی تو اس نے اللہ سے حقیقی معنوں میں گڑ گڑا کر مانگا، اور اپنی جان بچانے کے لیے ایسا مانگا اور ایسا رویا کہ اس کو اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی۔ جب بادشاہ نماز سے فارغ ہو کر آیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ چکی تھی، اور یوں اس کی جان بخشی بھی ہو گئی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری دعائیں زبان پر تو ہوتی ہیں لیکن دل سے ہم نہیں مانگتے۔ آج اس شخص کی جان پر بنی تو اس نے دل سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ دعا مانگنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ آئیے واپس آتے ہیں وظیفے کو مکمل کرنے کی جانب۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بتلائے گئے طریقے پر وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا مسلسل مغرب تک یعنی اذان کے ختم تک کرتے رہنا ہے۔ اذان جب ختم ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کریں، اور فرض نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دوبارہ سے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب و مؤثر ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل جمعے کے دن ان گھڑیوں میں کرنے کا عمل ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان اوقات میں اللہ اپنے بندوں کی جانب خاص التفات فرماتا ہے، لہٰذا اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ ضرور کریں، اللہ آپ کی جو بھی مراد ہوگی ضرور پوری فرمائے گا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ درود امی کی حدیث پاک میں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ اس درود کو پڑھا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی ویسے بھی کثرت کیا کریں، درود پاک میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں،
اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔